عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم عمرے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو راستے میں ایک شیپرڈ کو انہوں نے دیکھا جس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، بکریاں بھیڑیں جو بھی واٹ ایور آپ کہہ لیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنیسٹی، انٹیگریٹی اور اپرائٹنس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. ظاہری بات ہے کس کے بیٹے تھے؟ عمر بن خطاب کے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ خون جو تھا وہ اندر تھا اس چیز کو لے کے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیپرڈ کو ویسے ہی ٹیسٹ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایمان کے کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک شیپ یا ایک بکری مجھے دے دو، اور اپنے مالک سے کہنا جا کے کہ وہ وولف کھا گیا تھا. تو آگے سے شیپرڈ نے جواب دیا، او عبداللہ ابن عمر، اے ابن عمر کیا بات کر رہے ہو؟ مالک کو تو میں جواب دے دوں گا، وہ سیٹسفائی بھی ہو جائے گا. وہ جو اوپر بیٹھا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب آج بھی لوگوں کے اندر تقویٰ باقی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے اس شیپرڈ کو خریدا اور ساری بکریاں خرید لی، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو دے دی. انہوں نے کہا یہ سارا آپ کا ہے. یعنی کہ کوئی سودا اپنے لیے نہیں کرتے تھے بھائی، کوئی سودا اپنے لیے نہیں کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، ان کے بہت سارے اولادوں میں سے ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی خصوصی بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محدثین کے امام بھی ہیں. یعنی کہ حدیث سے اگر کسی نے نقل کرنی ہو یا کسی نے سیکھنی ہو یا کسی سے حدیث ریپیٹ کرنی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر واز ایٹ کمانڈ آن احادیث. ہمارے بیسکلی تین اس طرح جو جیسے امام مفسرین جو ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ فقہ کے امام ہیں. تو یہ تین بڑے حضرات ہیں اس معاملے میں. اگر دنیا میں کسی نے رہنمائی حاصل کرنی ہے مفسر کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، تو وہ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس میں بہت زیادہ ہے، اور لوگ قرآن سیکھا ہی ان سے کرتے تھے، امام المفسرین تھے. اس کے بعد حدیث کا جو تعلق ہے اور اس کا جو علم ہے وہ اس کا سمندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور فقہ جو ہے بیسکلی جس طرح کے یہ مسائل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہی واز امام آف دیٹ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خلافت میں یہ عام حکم تھا کہ اگر میں عام عوام کے لیے ایک سزا ہے، لیکن میرے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے 2 سزائیں ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پہ کوئی چیز لاگو ہوتی تھی تو وہ ٹوائس ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو نارمل مسلم. وہ کیونکہ اس میں ایک ولدیت کا بھی عنصر ہے، والد کی سزا بھی آ جاتی تھی، اور ساتھ ایک اس وقت کے امیر المومنین کی سزا بھی آ جاتی تھی. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے وہ عام مسلمان کے اونٹ جہاں چرتے ہیں وہاں چار رہا تھا.
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. انہوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے. وہ ذرا تھوڑا سا ماشاءاللہ بھاری بھرکم اونٹ تھا. تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر کا اونٹ ہے. تو انہوں نے اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور وہ جو چرواہے تھے ان کے سامنے خوب ڈانٹ پلائی کہ آپ کا اونٹ ادھر کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا اونٹ بھی ادھر ہی چرے گا جہاں ایک مسلمان کا اونٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, تم جو ہو وہ میرے بیٹے بھی ہو. تو یہ جو چرواہے ہیں یہ اس چیز کو بھول جائیں گے کہ آپ ایک عام مسلمان ہیں, وہ یہ سوچیں گے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں. تو یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ کا اونٹ یہاں چریں, اس کو یہاں سے نکالو اینڈ ٹیک لک آفٹر اٹ یور سیلف. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ڈانٹ پہ ہمیشہ ان کی ایک شان یہ تھی, مسکراتے رہتے تھے, کیونکہ والد تھے ہی تھے, ساتھ امیر المومنین بھی تھے. خیر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 1 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس سے 1 سال پہلے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 39 ایئرز چھوٹے تھے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو اس وقت یہ 1 سال کے تھے, یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد حضور کی نبوت کو 1 سال ہو چکا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام جو ہے وہ بچپن میں مل گیا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام میں آ چکے ہوئے تھے, تو شروع سے ہی بچپن سے ہی مسلمان تھے الحمدللہ. تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو جب لوگ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے, تو مس کیا کرتے تھے, تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کو دیکھا کرتے تھے. تو اس کی ریزن کیا تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بالکل لکس میں حضرت عمر کی طرح تھے. تو حضرت عمر کو یاد کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے. بٹ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہجرت کی وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی کی, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت عمر کی ہجرت کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اعلانیہ ہجرت کی, اور بلکہ دھمکایا کہ جس کو اپنے بیٹے کھونے کا کوئی ڈر ہے, یا اپنے میاں کھونے کا کوئی ڈر ہے, یا اپنے والد کھونے کا کوئی ڈر ہے, تو مجھے ویلی کو اس پار مل لے. تو کھلے عام ہجرت اپنے والد صاحب کے ساتھ کی. اور اس کے بعد بدر میں ان کی عمر جو تھی وہ 12 سال تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بدر میں شرکت سے. بچوں کا معاملہ تھا, آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے اسٹرکٹ تھے. تو احد میں بھی یہی ہوا, اگلے سال ہی احد ہو گئی, تو 13 سال عمر تھی. اب احد میں بس انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ جیسے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے نا کہ میں ذرا بڑا لوگوں, چھاتی چوڑی کر کے ساتھ تلوار باندھی ہوئی, پوری کوشش کی کسی طرح جو ہے نا میں اس میں شامل ہو جاؤں. تو حضور نے ادھر سے بھی واپس فرما دیا. تو روتے رہے دونوں میں, بدر میں بھی اور احد میں بھی. بچوں کے اس وقت جذبات کچھ اور ہوتے تھے, آج کے نسبت بالکل ہی ڈیفرنٹ. خیر, خندق میں یہ 15 سال کے ہو چکے تھے, اور 15 سال میں بیٹل آف خندق میں انہوں نے حصہ لیا, اور اس کے بعد تبوک تک ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے. اور اس کے بعد بھی پھر جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا اس میں بھی انہوں نے ہر جہاد میں شرکت فرمائی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہانی بڑی عجیب ہے. یہ نا میں نے جب اس کو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کی پرسنالٹی ایسی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی, بالکل الوف رہتے تھے دنیا سے, یعنی کہ دنیا سے کٹ آف رہتے تھے, کوئی خواہش نہیں, کوئی چیز نہیں, بالکل ایک زہد کی زندگی گزارتے تھے. اور امیر المومنین کے بیٹے بھی تھے, یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کل کسی وزیر اعظم یا صدر کا بیٹا ہو تو اس کے حالات کیا ہوتے ہیں, لیکن ان کے اس وقت بھی یہی حالات تھے. اور جب بھی کچھ کماتے اللہ کے راستے میں
سارا کا سارا جو ہے وہ صدقہ کر دیتے تھے. اور ہمیشہ ان کی ایک سنت یہ تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے ہی میڈ شور کہ کوئی غریب آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شیئر کرے. اگر نہیں ملتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے. یعنی کہ سنت ابراہیمی بھی پورے کاربن تھے. اس کے بعد یا اگر کہیں گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ مسجد میں ہوں گے. تو ہی واز اے مین ہو یوز ٹو میک موسٹ آف دا ٹائم ان مسجد. زیادہ سے زیادہ ٹائم کہاں گزارتے تھے؟ مساجد میں. اب انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے 2 اینجلز نے پکڑا ہوا ہے اور وہ مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من النار, یا اللہ مجھے اس نار سے بچا. تو پھر ایک اور اینجل آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے بچا لیں گے. بس یہ خواب اتنا دیکھا اور پھر ڈر کے اٹھ گئے اس خواب سے, اور جا کے انہوں نے اپنا یہ خواب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امہات المومنین ہیں, ان کی بہن تھیں, حضرت عمر کی بڑی بیٹی اور ان کی بڑی بہن, ان کو بیان کیا, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ what a good man he is, کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں. بس ایک نصیحت میری طرف سے ان کو یہ کر دیجیے گا کہ راتوں کو قیام کیا کریں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنورسیشن سن رہے تھے, کہیں ان کو آواز پڑی. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میک شور کیا کہ رات کو جب بھی ان کی آنکھ کھلتی تھی وہ وضو کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قیام کرتے تھے, اللہ کے آگے نماز پڑھتے تھے, پھر سو جاتے تھے. اور ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ رات میں 3 سے 5 دفعہ ہوتا تھا. یعنی کہ جب بھی آنکھ کھلی نماز پڑھی سو گئے, اچھا پھر دوبارہ بیچ میں آنکھ کھلی نماز پڑھی پھر اٹھ کے پھر سو گئے. یعنی کہ اس چیز کو حضور کی اس چیز کو اتنا سیریس لیا انہوں نے کہ اس ڈریم کو اتنا سیریس لیا, پھر حضور کی جو اس کے اوپر تعبیر تھی اس کو اتنا سیریس لیا کہ 3 سے 5 دفعہ رات کو ایک بندہ اٹھے, پھر وہ وضو کرے اور پھر وہ قیام میں کھڑا ہو جائے, اللہ کے آگے نماز پڑھے اور سو جائے. اس کے بعد یہ مطلب کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈز کو لوگ ایسے سیریسلی لیتے تھے, اور انفارچونیٹلی آج ہمارے حالات ہمارے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ول گرانٹ یو پیراڈائز, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو آلریڈی یہ فل آف گڈنس سے اللہ تعالیٰ نے سخاوت ماشاءاللہ پوری دی ہوئی تھی, زہد ویسے دیا ہوا تھا, تقویٰ بہت زیادہ تھا. اور ٹو فردر ایڈ اب بس یہ نماز کا ایک جو رات کے قیام کا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی, تو وہ بھی انہوں نے اپنی اس میں ایڈ اپ کر لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گزارش کی کہ آپ کو میں قاضی اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ مجھے کوئی لیڈرشپ پوزیشن نہیں چاہیے, نہ امامت چاہیے, نہ قاضی میں بننا چاہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو اس کے بعد ایون کہ جب حدیث بھی نریٹ کیا کرتے تھے تو اتنے دھیان سے حدیث کو نریٹ کیا کرتے تھے کہ لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. حالانکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مفہوم یہ ہے, مطلب نہ بدلے حدیث کا, لیکن مفہوم بتانے کے لیے ہم یہ اس طرح. حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے, ہمیشہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ حدیث کوٹ کیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قاضی اپوائنٹ کیا تھا, تو کیا اس وقت حضرت عمر نے انکار تو نہیں کیا تھا؟ تو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے والد صاحب کا کیس کچھ اور تھا, اس میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. اگر میرے والد صاحب کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ سیدھا سیدنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اس ججمنٹ سے پہلے، اور اگر حضور کے پاس بھی فوری جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ سیدھا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کو سے حکم لا کے بتا دیا کرتے تھے. تو یہ اب میرے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو میں اس لیے قاضی یا جج اپوائنٹ ہونا بالکل پسند نہیں کروں گا. مجھے آپ اس سے دور رکھیں. اور بڑا ایکسکلوسیو اور بڑا اوتھینٹک جواب دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ بڑا دلیل سے انہوں نے جواب دیا، تو اس لیے حضرت عثمان نے پھر ان کو زیادہ جو ہے وہ پش نہیں کیا اس چیز کے لیے. اور یہ پھر یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ بولی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی قاضی یا امام بنایا جائے. یعنی کہ اتنا خوف کھاتے تھے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم شیطان سے مردود سے ہم اکثر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے قاضی یا امام کبھی نہ اپوائنٹ کیا جائے. تو اتنا زیادہ تقوی کا معیار تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کنفیوژن کا ٹائم تھا، تو انفارچونیٹلی سول وار چل رہی تھی، تو کچھ کمپینینز نے، کچھ صحابہ رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ خلافت سنبھالیے. تو حضرت نے پھر یہی جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ انہوں نے فورس کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ زبردستی بیعت کر دیں گے. ان کا اگر آپ میرے ہاتھ پہ زبردستی بیعت کر دیں گے تو جو ایسٹ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، وہ مجھے پسند ہی نہ کرتے ہوں. تو اس لیے میں یہ بالکل اپوائنٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم خلافت کی وجہ سے آپس میں لڑائی لڑیں. پہلی ایک لڑائی آپ کو پتہ ہے چل رہی تھی، سول وار ایک ہو رہی تھی مسلمانوں کی. تو انفارچونیٹلی وہ یہ کہتے تھے کہ اب ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اس سے. یہ دور ہی رہے ان چیزوں سے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ I will not allow Muslims to fight because of me on خلافہ، یعنی کہ خلافت کے اوپر میں اپنی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی نہیں دیکھنا چاہتا. اس کے بعد یہ اگین انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. اور سنت کے اتنے پابند تھے کہ یہ جب بھی سفر کیا کرتے تھے تو مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ضرور رکا کرتے تھے، راستے میں جگہ آتی تھی، اور وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کو پانی دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب بھی مکہ مکرمہ آتے تھے یا ایک دفعہ آئے تو وہ اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے تھے. تو صرف سنت پوری کرنے کے لیے، ان کی نقل کرنے کے لیے حضور کی یہ کام کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد مکہ میں ایک جگہ تھی، اس وقت وہاں پہ کوئی اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈائریکشن میں جب واک کرتے تھے تو وہاں پہ اوپر کوئی چیز تھی، درخت تھا یا اللہ عالم کیا کوئی چیز تھی، تو وہاں پہ حضور بینٹ ہو کے جایا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جاتے تھے تو اب وہ درخت یا وہ چیز وہاں موجود نہیں تھی، تو حضور اسی ڈائریکشن میں واک کرتے تھے اور بینڈ ہو کے گزرتے تھے، حالانکہ اب کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو یہ صرف سنت کی ریوائیول کے لیے اتنا یہ پابند تھے، اور حضور کو اتنا فوکس کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اتنا فوکس کیا ہوا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کہ جب بھی حضور کعبہ تشریف لاتے تھے تو ان کی اونٹنی جو تھی وہ خود ہی دو چکر لگاتی تھی خانہ کعبہ کے اکیلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے اس پہ، اکیلے وہ خود ہی 2 چکر لگاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ تشریف لاتے تھے وہ بھی یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی اونٹنی کو 2 چکر لگوایا کرتے تھے کس گرد کے؟ خانہ کعبہ گرد کے. تو یہ بھی سنت پوری کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ دیکھو کہ کتنی آبزرویشن تھی ان کی اللہ کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں.
یہ چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیلز کے سٹاپیج کہاں ہوتی تھی, بینڈ کہاں کرتے تھے, اونٹنی کیا کرتی تھی, اس طرح بے تحاشا مثالیں وہ میں اگر یہاں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو پھر ہمارا دن پورا ہی نکل جائے گا. تو یہ 3 مثالیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سنت کے بہت پابند تھے, یعنی کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, جو بندہ اتنا پابند عام چیزوں میں ہو تو آپ سوچیں وہ باقی جو بڑی سنت ہیں ان میں کتنے پابند ہوں گے, اور ہم سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. سنت ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو ان کی ایک اور خاصیت تھی سخاوت, وہ یہی تھی کہ ان کی یہ محبت تھی وہ غریب غربا سے تھی, اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. ایک دن ان کی وائف حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرمائش کی کہ میں آج مچھلی کھانے کا دل کر رہا. اچھا, بہت کم کھاتے تھے, بالکل ان کی خوراک اتنی کم تھی کہ and he was very skinny, very thin. تو حضرت صفیہ جو ان کی وائف تھی ان سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ آپ کیا ان کو کھانا نہیں دیتی, اتنے سکنی تھے کہ یہ کچھ. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں جب بھی کھانا دیتی ہوں تو یہ باہر سارا غربا میں بانٹ آتے ہیں. جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ان کو مساکین اور غربا نظر آتے ہیں, ان میں سب بانٹ دیتے ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کیا کیا کہ نماز سے پہلے یہ جایا کرتی تھیں, کھانا بنایا کرتی تھیں غربا کے لیے علیحدہ, اور ان کو تقسیم کر دیا کرتی تھی. اور یہ کہا کرتی تھی کہ اگر عبداللہ ابن عمر کو آپ آتے ہوئے دیکھیں تو خدا کے لیے ان کو راستے میں نہ روکیے گا, ورنہ وہ اپنا کھانا نہیں کھاتے. تو یہ ان کا علم تھا. ہاں, یہ سائڈ آف دا سٹوری مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی مجھے بالکل نہیں پتہ تھی کہ یہ زہد اور تقوی اتنا زیادہ. میں نے ان کے جہاد کے بہت وہ پڑھے ہیں بہادری کے قصے, لیکن یہ جو ہے یہ پارٹ مجھے نہیں پتا تھا. اس کے بعد اب جس دن فش بنائی, اب وہ فش کی جو خواہش ہے اس دن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کے بھی امتحان عجیب ہوتے ہیں. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے فش رکھی تو اسی وقت ڈور نوک ہوتا ہے اور ایک مسکین جو ہے وہ مانگتا ہے کھانا. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فش اس کو دے دو. تو سیدنا صفیہ آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے اتنی مشکل سے, مکہ میں کہاں فش ملتی تھی, مطلب جدہ پورٹ سے کوئی فش آیا کرتی تھی, اسپیشل منگوانی پڑتی ہوگی, مکہ میں کوئی ریڈی فش اویلیبل تو نہیں ہے آج کل کی طرح تھوڑا سا سسٹم کہ آپ کو ہر بڑے جو ہے وہ کسی مال سے یا کسی جگہ سے آپ کو فش مل جائے گی. تو اسپیشل انہوں نے فش منگوا کے سارا کچھ کر کے بڑی اچھی طرح تیار کر کے رکھی تھی, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, ان کو دے دو, مجھ سے زیادہ حقدار ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئیں اس مسکین کے پاس فش لے کے. اب حکم ہو گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا, وہ بھی ایسی وائف تھیں جو اطاعت گزار وائف تھیں. تو وہ فش لے کے ان کے پاس گئی. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے فش بنائی ہے, لیکن یہ کہ میرے شوہر کافی عرصے سے بھوکے ہیں, میں نے ان کے لیے بنائی تھی. تو آگے سے وہ جو مسکین تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی بہت بھوکا ہوں. تو اللہ کا امتحان ایسا آ جاتا ہے کئی دفعہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. صفیہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ فش دیتی ہوں, آپ کی ہو گئی, اور پھر میں آپ سے خرید لیتی ہوں. تو فش دی اور واپس خرید لی اور 1 دینار دے دیا. تو وہ مسکین جو تھے وہ بالکل راضی ہو گئے اس بات پہ. تو مین وائل جب یہ ڈسکشن چل رہی تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اور وہاں جا کے یہ جب سارا معاملہ پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 1 دینار پہ یہ راضی ہو گئے ہیں, یہ فش واپس میں نے لے لی ان کو دے کے, آپ کا حکم پورا میں نے کر دیا ہے ایز اے وائف, لیکن یہ کہ اور یہ بھی راضی ہیں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ راضی ہیں, وہ مسکین سے جو, ہاں میں بہت راضی ہوں, آئی ایم ویری ہیپی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہاں پہ آپ اور حالت دیکھیے کیا ہے. انہوں نے کہا اب
شروع ہوتا ہے امتحان کہ اب وہ راضی بھی ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اب وہ جا کے ڈھونڈے گا, پیسے لے کے جائے گا کہیں سے, پتہ نہیں اس کو کھانے کو ملے گا. یہ انہوں نے کہا یہ فش بھی ان کو دے گا. تو وہ فش بھی جو ہے, جو کہ اسپیشلی ایک فرمائش تھی ان کی, پتہ نہیں کتنے عرصے بعد انہوں نے کی ہوگی, فش بھی ساتھ دیتے, یعنی کہ دینار بھی دے دیا اور فش بھی دے دی. سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں کیا کر سکتی. تو پھر وہ لوگوں کو یہی جواب دیتی تھی میں کیا کروں. تو جب لوگ ان کو کہتے تھے اس کے بعد جی عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم عمرے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو راستے میں ایک شیپرڈ کو انہوں نے دیکھا جس کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں, بھیڑیں تھیں, بکریاں بھیڑیں جو بھی واٹ ایور آپ کہہ لیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنیسٹی, انٹیگریٹی اور اپرائٹنس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. ظاہری بات ہے کس کے بیٹے تھے, عمر بن خطاب کے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ خون جو تھا وہ اندر تھا اس چیز کو لے کے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیپرڈ کو ویسے ہی ٹیسٹ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایمان کے کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک شیپ یا ایک بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہنا جا کے کہ وہ وولف کھا گیا تھا. تو آگے سے شیپرڈ نے جواب دیا او عبداللہ ابن عمر, اے ابن عمر کیا بات کر رہے ہو, مالک کو تو میں جواب دے دوں گا, وہ سیٹسفائی بھی ہو جائے گا, وہ جو اوپر بیٹھا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گا. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب آج بھی لوگوں کے اندر تقویٰ باقی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے اس شیپرڈ کو خریدا اور ساری بکریاں خرید دیں اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو دے دی. انہوں نے کہا یہ سارا آپ کا ہے. یعنی کہ کوئی سودا اپنے لیے نہیں کرتے تھے بھائی, کوئی سودا اپنے لیے نہیں کرتے تھے. تو اور یہ دیکھیں آپ کہ آنیسٹی, انٹیگریٹی, لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کوئی کوالٹی تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو ہونا چاہیے بھائی. یہ کوالٹی ہے آج کل کے زمانے میں. آنیسٹ آدمی ڈھونڈ کے دکھائیں آپ ذرا, انٹیگریٹی والا آدمی ڈھونڈ کے دکھائیں آپ ذرا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, اتنا ڈرنے والا آدمی کو ڈھونڈ کے دکھائیں آپ ذرا. حضرت عمر کے ساتھ وہ دودھ والا واقعہ ہوا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ یہ شیپرڈ والا واقعہ ہو گیا. تو باپ بیٹے کے ساتھ واقعات بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں گے بالکل اسی طرح کا واقعہ ایک 2013 میں ہوا. ایک سوڈانی تھا جو سعودی عرب آیا ہوا تھا, اس نے یہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ سنت کو ریوائیو کیا. You can Google it, you can see it on YouTube or wherever you want. یہ آج بھی کہ اللہ is watching, یہ مطلب کہ یہ قصے آج بھی موجود ہیں. اللہ سے ڈرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20,000 کوئنز آئے, تو انہوں نے یٹ اگین عادت جو ان کی تھی فوراً غربا اور مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. تو کچھ لوگ بعد میں آئے, انہوں نے کہا کہ کیا وہ 20,000 کوئنز سے کچھ بچے ہیں آپ کے پاس. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں وہ تو میں ساری بانٹ چکا ہوں, لیکن آپ رکیے ایک منٹ. تو ان لوگوں کے پاس واپس گئے, ان سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ مجھے آپ تھوڑی سی ڈیٹ دے دیں, یعنی کہ مجھے قرض دے دیں تھوڑا سا, مجھے ضرورت پڑ گئی ہے. تو وہ جا کے ان لوگوں کو دیا, خالی ہاتھ ان کو بھی نہیں جانے دیا, اور وہ قرضہ بعد میں جب اپنے پاس پیسے آئے تو ادا کیا تھا. مطلب یہ حالات تھے ان کے. اور اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر بہت فیمسلی نریٹ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اسٹرینجر رہتا ہے. تو انہوں نے واقعی وہ کیا. جو مال آتا تھا اللہ کے راستے میں, جو کھانا آتا تھا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے, کوئی دنیا سے رغبت نہیں تھی.
اس کے بعد ایک تلقین انہوں نے کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ میرے بھائیوں، اگر صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں رات ملے نہ ملے، اور اگر رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں صبح ملے نہ ملے، اور ہر وقت اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہو۔ تو اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہنے کے لیے پھر ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ چلیں ان کا 10% بھی ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو تیار ہونے، اللہ سے ملنا آسان کام ہے، اٹس اے بگ اپوائنٹمنٹ، اور مخلوق کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ مطلب کہ یہ کوئی دنیاوی مخلوق اور دنیاوی گورنر مخلوق جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، خالق اور مخلوق کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے ہمیشہ تیار آ کرو، یو نیور نو وین دا اینجل کمز اور آپ کی جان نکال کے لے جائے۔ تو اس لیے اللہ کے ذات کے لیے، اس سے ملنے کے لیے ہر وقت تیار آ کرو، اور اللہ سے محبت سے ملنے کے لیے تیار آ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پسند ہی جو اللہ سے محبت سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے محبت سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے نفرت معاذ اللہ کرتا ہے ملنے کو، پھر اللہ بھی اسے نفرت ہی کرتا ہے ملنے کو۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر دی، 85 سال 85 ایئرز لیوڈ، اور اس کے بعد 73 ہجری میں یہ اللہ کو پیارے ہوئے اور مکہ میں مدفون ہیں، مدینہ میں نہیں، مکہ میں مدفون ہیں۔ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی کہانی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونسل بنائی 6 لوگوں کی، جس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، یہ 6 لوگ شامل تھے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، غالباً حضرت واللہ عالم، مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں، لیکن شاید غالب مانیے گا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نامزد نہیں کر دیتے۔ حضرت عمر ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں، یہ جے نماز پہ بیٹھنے والا آدمی ہے، یہ تسبیح کے ساتھ جڑنے والا آدمی ہے، یہ دنیا سے بالکل جو ہے وہ کٹ آف ہے۔ یہ میں اگر ان کو خلافت کا امور، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت نبوی نہیں ہے، مشاورت کے بغیر خلیفہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک وہ رسم بھی نہیں چلانا چاہتا باپ کے بعد بیٹا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ میں اگر ان کو بنا بھی دوں تو he cannot handle because یہ اتنا گم ہے اللہ کے راستے میں، ان کو افیئرس کا پتہ ہی نہیں چلے گا مسلمانوں کا، کیونکہ ان کا دھیان جو ہے وہ اکیلے عبادت کرنے میں ہے، وہ غربا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں ہے، پیسے لوگوں کے اندر بانٹنے میں ہے۔ تو ان کا دھیان جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جج کون ہوگا؟ حضرت عمر کی ماشاءاللہ فراست، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی اللہ نے قرآن میں ان کی کئی چیزوں کا جو ہے وہ سیکنڈ کیا اس کو، تو وہ اپنے بیٹے کو کس طرح نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے نام اس کونسل میں شامل کر دیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کنسیڈر مت کیجیے گا، نیور کنسیڈر ہم۔ تو وہ 4 پھر حضرات جو ہیں وہ انہوں نے ویسی دوری اختیار کر لی، اور 2 جو تھے پھر حضرت علی اور حضرت عثمان کے ذمہ جب بات آئی تو حضرت علی نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلیفہ چنتا ہوں۔ تو پھر اس طرح یہ مشاورت سے خلافت آگے گئی، تو حضرت عمر نے ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ تو یہ ان کی شان تھی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے نیکسٹ ٹائم۔ وہ ایک پہاڑ تھے علم کا، مطلب کہ ہی ہیڈ سو مینی اسٹوڈنٹس کہ بعد تک تعوین میں ان کے اسٹوڈنٹس رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں جو بیسک چیزیں مل رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ سنت کی پابندی 1، سخاوت 2، غریب کا خیال رکھنا 3، مساکین جو آپ کے دروازے پہ آتے ہیں 4، اور اپنا سٹیٹس کا کوئی خیال نہیں رکھنا کہ میں ایون جب 10 سال حکمران بھی رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نیچے بھی کوئی خاص خیال نہیں، وہ اسی طرح زندگی گزارتے تھے جیسے ایک عام مسلمان اس کو زندگی گزار رہا تھا، اور بلکہ اس سے بھی کم جو ہے وہ حیثیت میں زندگی گزار رہے تھے، کھانا اپنا شیئر کرتے تھے، سنت ابراہیمی کو بھی فالو کرتے تھے۔ تو لیسنز ہی ہیں ان کی زندگی میں سے کوئی ایک بھی ہم حاصل کر لیں، سخاوت کا لیسن حاصل کر لیں، اپنے آپ کے اندر عاجزی لیں، عاجزی ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھ کے، وہ غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا فوڈ شیئر کرنا، تو یہ یا جو ہے وہ پھر رات کی قیام جو ہے وہ ہم ذرا اس میں نکمہ ہی ہیں یار، ہم فجر ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ کم از کم کوئی ایک ویلیو ان میں سے ہم ضرور لیں جو حضور کو اتنا فالو کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں تو آٹومیٹکلی اللہ کے نبی کو بھی فالو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابق امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہو سکتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ خوف خدا والے اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس سے پلڑے میں تمام لوگوں کا علم رکھا جائے تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکین نے کہا، آج ہماری آدھی قوم چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے 3 مرتبہ ان کے سینے پہ ہاتھ مارا ہے، اللہ عمر کے سینے میں جو میل کچیل ہے اسے نکال دے اور اس کو ایمان سے بدل دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عمر نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم اس وقت سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ہم حرم شریف میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ اسلام کو عمر کے سبب عزت بخش یا عزت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کو تقویت دے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے، وہ ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ہمارے سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ اب یہ عبداللہ بن جعفر یعنی کہ حضرت جعفر کے بیٹے یہ حدیث نریٹ کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی حاصل کرنا اور ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حذیفہ بن یمان
آپ کو پتہ ہے راضان رسول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اگر یہ حدیث یہ لائے ہیں تو یہ بھی ایک بات بڑی کلیئر کر دیتی کہ جو شیخین ہیں ان کی خلافت کے بارے میں ایک اشارہ ہے. اور حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے رہنمائی لیتے رہنا. اور اس کے بعد معبد کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی مضبوطی سے، ان کے عہد کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. 4 صحابہ کا ذکر کیا ہے. حضرت ابو عروی دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے ذریعے میری مدد فرمائی. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ انہوں نے جواباً کہا حضرت ابو بکر سے، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام عرض کر کے بیٹھ گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، ان نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالہجرت جانے کے لیے سواری فراہم کی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک سواری تیار کی ہوئی تھی حضور کے لیے. اس کے بعد اب یہ کون نریٹ کر رہے؟ حضرت علی. جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں ان کے لیے جواب ہے. یہ حدیث سے کون نریٹ کرا؟ ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا حضرت عائشہ نے کون سی حدیث نریٹ کی تھی اہل بیت کے بارے میں، وہ جو چادر میں ڈھانپا جب سب کو، تو حضرت عائشہ کی اس سے وہ حدیث آ رہی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے. یہ بھی سن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ہمیں فتنوں نے آ کے گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دیتے. حدیث کہاں سے آ رہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے سردار ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ میں نے کہا 3. انہوں نے کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا. سالم بن عبداللہ بن اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا جسم کمزور سے کمزور تر ہو گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے. حضرت ابو بکر نے اس وقت تو بہت عزم دکھایا جب حضور کا وصال ہوا، لیکن اندر سے تو دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، تو وہ جو اندر کی ظاہری بات ہے وہ باہر نہیں آنے دیتے تھے، لیکن وہ کھا گئی آہستہ آہستہ زندگی. سٹریس آپ کو ختم کر دیتا ہے. جدائی اپنے محبوب کی ویسی برداشت نہیں ہوتی. حضرت ابو یحییٰ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسمان سے صدیق کا لقب اتارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں. میں یہ حدیثوں پہ اس لیے غور کر رہا ہوں کہ زور دے رہا ہوں کہ یہ آپ حدیث دیکھیں نریٹ کون کر رہا ہے اور کس کے بارے میں نریٹ کر رہا ہے. یہ جو ہمارے ہاں آج فتن پھیلا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلیفہ ہونے پہ معاذ اللہ ان کا اعتراض تھا. یہ آپ حدیثیں سن لیں ان کے بارے میں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوزخ
جو شخص دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر. جزاک اللہ.